اور اس دفعہ جو خاصا تفصیل بتائیں گے. حالانکہ جو ڈیمانڈ مانگ رہے ہیں وہ امپاسبل ہے, وہ دی نہیں جا سکتی کہ سینسز اب ہو چکے ہوئے ہیں, کنسنسس ہو چکا ہے اور بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. تو وہ کلاس صاحب نے کل پرسوں یہ کیبنٹ کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی تھی, اس کی تفصیل یہ بتائیں گے. مگر وہ ہمیشہ جو ہے مان جاتے ہیں, یہ کوئی 40-50 دفعہ اس طرح کی جو ہے نا اس گورنمنٹ کے اندر بھی وہ دھمکی ان کی آ چکی ہوئی ہے, اور ان کا 10-20 سال سے طریقہ ہے. سو ان کی دھمکیوں کو ایک طریقہ یہ ہے کہ سیریسلی نہ لیا جائے. مگر اب اس کا بالکل انورس کر دیتا ہوں میں کہ اس کو سیریسلی لیا جائے. اس کو لیا بھی جا سکتا ہے کہ یہ ٹائمنگ اس کی دیکھیں نا, کہ جب یہ پی ٹی ایم چل رہا ہے اور یہ دونوں جو ہیں ان کے تینوں جو کولیشن پارٹنرز جن کا میں نے ذکر کیا, ان کے متعلق مشورہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے بغیر نہیں چلتے ہیں. یہ بالکل اشارہ اسی لیے گورنمنٹ کا کہا جاتا ہے کہ جی ہے. تو میں بھی شاید پی ٹی آئی کو کوئی جھٹکا کرایا جا رہا ہے, لیسن کرایا جا رہا ہے, یا کوئی جو یہ جو وعدے کیے گئے ہیں مارچ کے کہ جی مارچ میں یہ کر دیا جائے گا, یہ ابھی اوپنلی یہ والی بات کہی جا رہی ہے. تو یہ پتہ نہیں اس طرف ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو پھر اس کے اندر کچھ سیریسنس بھی ہو سکتی ہے. کلاسر صاحب ہنس رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں ملاقاتوں کی تفصیلات. سر آپ نے حافظ حسین صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. نہیں, عامر صاحب نے جو بڑی اس میں اہم بات کی نا, جس سے ساری یہ لڑائی بڑی ہے, اور ساتھی مولانا صاحب از فیلنگ بیٹریڈ اینڈ چیٹڈ. کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑی خوفناک جو چیز ہے نا, ایک اس کی مووی ہے دا جنرلز ڈاٹر, بڑی خوبصورت فلم ہے. تو اس کا ایک اس کا ڈائلاگ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک اس میں کہتے ہیں کہ عورت کے ریپ سے سب سے بڑی ورسٹ چیز کیا ہو سکتی ہے, اس سے بھی زیادہ ورسٹ, وہ کہتے ہیں بیٹریل. یہاں ایلیمنٹ آف بیٹریل آ چکا ہے. بیٹریل کی معافی نہیں ہوتی, وہ مولانا صاحب کے اینڈ پہ ہو رہی ہے یا مولانا کے خلاف کی جا رہی ہو. آپ کو یاد ہوگا جب مولانا صاحب یہاں پہ آئے تھے اس وقت انہوں نے 2 لوگ ہی وہ سب سے زیادہ جو ہے نا بالکل وہ جا کے انہوں نے گلے لگا لیا تھا ان کو, مولانا صاحب کو. ایک چودھری پرویز علیہ صاحب تھے, ایک چودھری شجاعت صاحب تھے, جو ابھی نام بھی لیا عامر صاحب نے. اب اس کے اندر کی کہانی بڑی خوفناک تھی, اور مجھے یاد میں نے کسی ٹی وی شو میں اس وقت کہا تھا میں کہ مولانا صاحب ذرا خیال کیجئے گا, چودھری صاحبان جو ہے نا جہاں بھی گئے ہیں اگلا بندہ بچا نہیں ہے. میں نے کہا وہ سیاسی طور پر نہیں بچا یا ویسے کچھ اس کے ساتھ ہو گیا. میں نے 2-3 مثالیں بھی دی تھی. میں کہ آپ کو یاد ہوگا اکبر بگٹی سے ملنے بھی آخری دفعہ جو ہیں ان کو منانے کے لیے, راضی کرنے کے لیے جناب چودھری شجاعت صاحب بھی گئے تھے. اس کے بعد جو بیچارے بگٹی صاحب کے ساتھ ہوا, آج تک پورا بلوچستان بھی بھگت رہا ہے, پورا پاکستان بھی بھگت رہا ہے, اور چودھری صاحبان آرام سے باش اقتدار میں آ کے بیٹھے بھی ہوئے ہیں. لال مسجد میں اسی پہ آ رہا ہوں. دوسرا میں نے کہا مولانا صاحب ذرا خیال کیجئے گا, ان کا ماشاءاللہ نیک ان مبارک پاؤں ہے ہمارے چودھری صاحبان کا. یہ اس میں بھی گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا رشید, میرا خیال غازی رشید صاحب تھے, عبد الرشید صاحب تھے ہمارے راجن پور کے بیچارے, یہ ان کے پاس بھی گئے تھے. آخری جو ان کا وزٹر تھا وہ نکلے جو تھے وہ چودھری صاحب بھی ان سے مل کے آئے تھے, اور اپنے تو ان کا خیال تھا کہ میں ڈیل کر آیا ہوں, اور ڈیل کرنے کے بعد ہی وہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے. تو نیکسٹ ٹارگٹ میں نے کہا مولانا صاحب آپ ہیں, آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, ذرا آگے آپ کی وہ کہتے ہیں کرنی تو اپنی مرضی ہے. بہرحال میں نے کہا ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ماضی ریکارڈ یہ ہے چودھری صاحبان کا. اچھا, مولانا صاحب کے ایک 2 قریبی لوگوں نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب تک یہ بات ان کے کان تک پہنچی تھی. کسی نہ کسی بیٹھے ہوتے ہیں 100 لوگ, انہوں نے کہا ذرا درود دام کر لیجئے گا, ذرا نظر سے ذرا والا مسئلہ ہے. خیر اس پہ بیٹھ کے ایک بڑی وہاں گیم کھیلی گئی جس کا پتہ چلا عمران خان صاحب کو, اور عمران خان صاحب اور چودھریوں کے درمیان پورے اگلے 1-1.5 سال اس وجہ سے تعلقات بڑے برے طریقے سے خراب ہوئے. وہ کیا تھا, انہوں نے بیٹھ کے وہاں سے 2-3 ان کا ایشورنسز کروائیں چودھری پرویز علیہ صاحب نے. ایک یہ تھا چودھری پرویز علیہ صاحب کا فرمولہ تھا کہ کیونکہ مولانا صاحب کو پارلیمنٹ سے بیٹھ کر دیا گیا ہے, ان کے لیے مسئلہ بن گیا ہے, وہ سٹیک ہولڈر نہیں رہے, ان کے اپنا پارٹی کے لوگوں کا خرچہ پانی مطلب پیٹرول ٹی اے ڈی اے اب نہیں مل رہا, باقی سارے کھا رہے ہیں, اب ان کے بندے نہیں ہیں. سو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ایک کام کریں, اس کا سلوشن آپ ان کو بلوچستان میں حکومت دے دیں یا شیئر دے دیں یا کولیشن میں ڈال دیں تاکہ کچھ نہ گھر کا پانی خرچہ چلتا رہے. یہ ان کا ایک فرمولہ یہ تھا. تو جس پہ ایگری کر لیا تھا کہ عمران خان صاحب کو کیا فرق پڑتا تھا بلوچستان میں کسی بھی حکومت ہو, اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں تھی, آن بورڈ تھی کہ یہاں سے تو ہٹایا نا ان کو ذرا, جیسے انہوں نے کہ جہاں جی کر لیتے ہیں دے دیں گے, نمبر 1. اب دوسرا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو ہٹانا ہے. اب اس میں چودھری صاحبان کو اپنا فائدہ نظر آیا. انہوں نے کہا ہم بھی درمیان, کیوں سیاست ہے نا ساری, یہ برہم لوگ ہیں, آپ کو پتہ سیاسی تو بڑے برہم لوگ ہوتے ہیں. ان کا کیا مسئلہ تھا, عمران خان صاحب ان کی 2-4 باتیں نہیں مان رہے تھے, اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مونس علیہ صاحب جو ان کو وزیر کیسے بنایا جائے. حالانکہ عمران خان صاحب تو راضی تھے کہ چودھری شجاعت کا بیٹا جو ہے شافی ہیں کہ صالح ہیں, صالح کس کو کیا میں نے صالح بھائی صالح کو بنا دیں, اچھا لڑکا ہے, اس کو بھیج دیں پارلیمنٹ میں. ضروری ہے کہ مونس علیہ صاحب بعد میں کسی وقت مان لیں گے, ضد کیا, انہوں نے کہا نہیں. چودھری پرویز علیہ صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے مونس کو بنوانا ہے. مونس کو اس لیے عمران نہیں بنوا رہے تھے جناب, وہ آپ پہ 34 اور 36 کروڑ روپے آئے, اور بارکلے بینک میں 18-20 آپ کے لاکھ وہاں وہ پڑے ہوئے تھے, یہ پاؤنڈ پڑے ہوئے تھے آپ پہ, تو اسکینڈل تھا NICL کے. عمران خان صاحب کی بات بھی ٹھیک تھی.
अब चौधरी साहब को गुस्सा था कि खान साहब को हम कह रहे हैं इतने अरसे से मान ही नहीं रहे, उन्होंने जनाब इनको ये मौलाना साहब को सच्ची झूठी ये अश्योरेंस करवा दी कि भाई साहब अभी आप टाल जाएं, अभी हम आपका बलूचिस्तान वाला काम करते हैं। मीनवाइल मार्च तक अगर नहीं होता तो फिर इमरान खान साहब भी नहीं रहेंगे। मतलब क्या कि एस्टेब्लिशमेंट वहाँ न्यूट्रल हो जाए कि हम वहाँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हो सकते हैं। हम पंजाब में बैठे हुए हैं, हम पंजाब में कितनी देर लगती है बुज़दार साहब को हटाने में, हमारे वोटों में बैठे हुए हैं, हम कर लेंगे। इधर भी हम देखते हैं बातचीत करते हैं। सो उन्होंने ये करने के बाद आपको याद होगा इमरान खान साहब से चौधरी परवेज अली साहिबान कंपनी की इस पूरे पीरियड में 2-3-4 दफा मुलाकातें हुई हैं और इन्होंने ये सारी चीज़ें कैश कराने की कोशिश की कि इसमें से देग में से सियासी देग में से हमारा हिस्सा किधर है कि कुछ हमें दें तो चलो मौलाना साहब के साथ जो भी हुई है बातचीतें छोड़ते हैं, हमारा क्या है। इमरान खान साहब की सारी रिपोर्टिंग उनकी इंटेलिजेंस वगैरह एजेंसीज कर रही थी, उनको पता था सारा कि जनाब के ये क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या क्या यहाँ पे डील्स, और कर कौन रहा है। वो करने वाले जो हैं ये चौधरी परवेज अली साहब हैं। और परवेज अली साहब वह थे जिन्होंने जाकर इमरान खान साहब को मुंह पे कहा था कि हजूर एक्सीलेंसी आपको पता है कि मौलाना आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं। और उस वक्त तक अगर आपको याद हो जो इनकी मुज़ाकरात की टीम थी, मेरा ख्याल सद उमर साहब थे, परवेज खटक साहब थे, असद कैसर साहब थे, अगर शफकत महमूद अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो ये जाते थे, बातचीत कहीं चल नहीं रही थी। तो पहली दफ़ा परवेज अली साहब ने जाके इमरान खान साहब के मुंह पे कहा कि एक्सीलेंसी ये मौलाना आपको पता है डिमांड क्या है उनकी। उन्होंने कहा जी वही बातचीत कोई छोटी मोटी बताई उन्होंने। वहाँ के जनाब अली वो आपका इस्तीफा मांग रहा है। अब ये बात इमरान खान साहब को मुंह पे उनके वजीरों ने नहीं की थी, इन्होंने जाके सीधा उनके मतलब हथौड़ा मारा। इमरान खान साहब ने बाद में चौधरी साहबान के हवाले से बड़ी उन्होंने इस तरह की बातें की कि चौधरी परवेज अली साहब ने 2-4 जर्नलिस्ट जो उनका इंटरव्यू करने गए तो उनको बताया था बड़े दुखी दिल के साथ कि जनाब ये देखें इमरान खान साहब जो है मेरे हवाले से फलां मेरी उस पर शख्सियत पे, मेरी मतलब पर्सनैलिटी पे, अब मैं कहना नहीं चाह रहा कि उन्होंने क्या अल्फाज के कि ये मेरे हवाले से इन्होंने बड़ी बातें की जो इनको नहीं करना चाहिए था, मूनिस के हवाले से बड़ी सख्त बातें की। सो इट वॉज ए पर्सनल। इमरान खान साहब फेल्ट बिट्रेड एंड चीटेड कि आप मेरे पार्टनर्स हैं, आप मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरी वजह से पावर में है या मैं आपकी वजह से पावर में हूँ। हमने आपको स्पीकर कौमी असेंबली बनाया, मैं आपको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था, उसके बावजूद आई हैव टू टेक माई वर्ड्स बैक। अच्छी खासी मेरी आके लोगों ने मजाक उड़ाया, मेरा मीडिया ने मजाक उड़ाया, मेरी एम्बेरसमेंट हुई, मैंने फिर भी आपको लेके आया, चले पावर में बैठे। आप जाके उनके साथ ये खुफिया तौर पर डीलें फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब की छुट्टी भी मार्च में करवा देंगे, आपको बलूचिस्तान भी दे देंगे, और इसके बदले में अगर मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ मुझे आके ये भी कह रहे हैं जनाब वजीर आजम की कुर्सी खाली करें, वो तो इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर आपने बचना है तो हमारे पास ट्रम्प कार्ड है, ट्रम्प कार्ड एक ही है कि मून सिलाही को वजीर बना दें आप जनाब। तो इमरान खान साहब भी फिर खान साहब हैं, उन्होंने कहा जनाब अगर ये बात है तो फिर ठीक है। खान साहब डट गए, उन्होंने कहा ना मून सिलाही को बनाएंगे ना आपको कुछ हम देंगे, ना आपको इसमें से आपकी सियासी देग में से कोई हिस्सा मिलने वाला है। सो मौलाना साहब को ये लगा है कि मेरे साथ चौधरियों ने हाथ किया एस्टेब्लिशमेंट के जरिए, एस्टेब्लिशमेंट ने आकर चौधरियों को इस्तेमाल किया है कि आप जाएं और यहाँ से धरना खाली करवा दें, और इन्होंने ना मुझे बलूचिस्तान की हुकूमत दी है ना इमरान खान साहब को हटाने में रोल अदा किया। ये दो ही बड़े बातें थे इनके साथ। और प्लस उनको फील हुआ इनको इमरान खान साहब को मेरे साथ धोखा तो चौधरी साहबान ने किया है। इन्होंने जाके मेरा सबसे बड़ा जो दुश्मन है, मुखालिफ है, जो मुझे गालियां देता रहा यहाँ 15 दिन वहां पे धरने पे, उसको इंश्योरेंस करवाते रहे था इमरान खान साहब। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रेल, ये ग्रेट बिट्रेयल, ग्रेट बिट्रेयल।